الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا للہ الدین الخالص وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المبارک کل یوم خیر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں ایک بہت بڑا پیغام امت مسلمہ کو عنایت فرمایا اور بہت سے رسومات، بہت سی خرافات اور تمام مذاہب کے عقائد سے ہم کو مستثنیٰ کر دیا اور ہمارے عقیدے کو، ہماری سوچ کو اور ہمارا یہ گمان دنوں میں فرق کرنے کا کہ یہ دن بہتر ہے، یہ دن غیر بہتر ہے، اس اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں بھی واضح فرما دیا کہ بے شک جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن اللہ نے بنائے ہیں، وہ سارے کے سارے بہتر ہیں۔ یہ جو موقع آ رہا ہے ہمارے سامنے ایک نیو ایئر کا، جس کو ہم بڑے فیشن کے ساتھ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، 1 جنوری کو ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کی طرح جن کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، ہم بھی ان کی رسومات میں شامل ہو کر کے اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے تعلق سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہیں، کس طرف سے ہمیں اشارہ کرتی ہیں، کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، کیا ہمارے اعمال ہونے چاہیے اور کیا ہمارے عقائد ہونے چاہیے، اس کے متعلق تمام باتیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں واضح فرما دی ہیں۔ دراصل ہم کو اس کی حقیقت پتہ ہی نہیں۔ ابھی اس کے پہلے 5 دن پہلے ایک وقت گزرا جس کو ہم 25 دسمبر کی طرف جانتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ کرسمس ڈے کے نام سے اس کو منایا جاتا ہے اور ہم یہ اپنی تعویل کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، وہ ہمارے بھی نبی تھے، ہمارا بھی ان پر ایمان ہے، حقیقت ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، اس کو مقبولیت حاصل ہے یا پھر اس کو تردید کر دیا گیا ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ ان موقعوں کو ہمیں غنیمت جان کر کے اپنے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، اس کی حقیقت کو سننا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم ان چیزوں سے اتنے کوسوں دور ہو گئے، اتنی دوری اختیار کر لی، اپنے علماء سے، علم والوں سے رابطے کو توڑ دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے۔ آج دنیا کا فیشن ہے، دنیا جس راستے پہ چل رہی ہے، ہم کو دنیا میں زندگی گزارنی ہے، ہم دنیا کے اعتبار چلیں گے، ہمیں دنیا کے راستے اختیار کرنے ہیں، دنیا کے وسائل اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم 25 دسمبر کو نہیں منائیں گے، ہم ہیپی نیو ایئر کو نہیں بولیں گے، ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو معاشرہ کیا کہے گا ہم کو؟ ہمیں لوگ کیا بولیں گے؟ ہمارا یہ خیال ہے۔ اگر حقیقت ہم کو معلوم ہو جائے تو ان رسومات سے ہمیں حقیقی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ چند جھلکیاں ہم اس پہ ڈالیں گے
پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا حکم فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی کہ اللہ کے نزدیک صرف قابل قبول دین جو ہے، قابل قبول ایمان جو ہے، قابل قبول پیغام جو ہے، قابل قبول اعمال جو ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام وہ دین ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اس کے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ساری کتابوں پر ایمان لانا، سارے نبیوں پر ایمان لانا ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ان کے احکامات پر عمل کرنا یہ ممنوع ہے۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، لیکن ہمیں ان کی احکامات پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں کامل دین جو قرآن مجید عطا فرمایا، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یوم خیر، کہ تمام ایام پورے سال کے بہتر ہیں، اس میں کوئی بڑا ہونا، ذات اس کے کیا بولتے چھوٹا ہونا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صرف جن ایام کے متعلق حدیث میں اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ بڑا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ، شب برات کا دن، جمعہ کا دن، یہ دن ہمارے لیے معتبر ہے، بابرکت ہے، جن کا حکم قرآن مجید سے اور حدیث نبویہ سے ملتا ہے۔ 25 دسمبر کے تعلق سے چھوٹی سی تاریخ ہے کہ 4 صدیاں گزر گئیں۔ 525 عیسوی میں کچھ لوگوں نے، عیسائیوں کی ایک جماعت نے اپنے مذہبی نبی کے پیدائش کے تعلق سے ایک جشن منایا، اور کوئی دن متعین نہیں تھا، کسی دن منا لیا، میٹنگ کی کہ ان کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، کچھ پروگرام ہوں گے، ان کی صفاتیں بیان کی جائیں گی، ان کے پیغامات سنائے جائیں گے، ان کی تعلیمات دی جائیں گی، تمام لوگ اکٹھا ہوں گے۔ ایک جلسے کے اعتبار سے، ایک پروگرام، ایک کانفرنس کے اعتبار سے اس دن کو طے کیا، لیکن 1 صدی گزر گئی، اس کے باوجود یہ دن متعین نہیں ہو پایا۔ عیسائیوں کے پادریوں کے یہاں جتنے بھی بڑے سے بڑے پادری گزرے ہیں، عیسائیوں کی اناجیل میں، ان کے صحیفے میں، ان کے لٹریچرز میں کہیں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام یا تاریخ دنیا میں کہیں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن تو دن، تاریخ تو تاریخ، مہینہ بھی متعین نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انہی عیسائیوں کے کچھ لوگ 9 جنوری کو مناتے ہیں، کچھ 13 جنوری کو مناتے ہیں، کچھ 18 جنوری کو مناتے ہیں، کچھ 19 جنوری کو مناتے ہیں، کچھ 20 مئی کو مناتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اپریل سے لے کر جون کے درمیان کا مہینہ ہے، ان میں پیدائش ہوئی، کچھ کہتے ہیں اکتوبر اور نومبر، ان 2 مہینے کے درمیان پیدائش ہوئی۔ خود اتنے اختلافات پڑے ہوئے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مریم علیہ السلام کو حکم دیا، سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے پاس لگے ہوئے درخت کو ہلائیے، اس سے پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اور آپ اس کھجوروں کو کھائیے، اور آپ کے پیر کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیج کر ایک چشمہ جاری کر دیا، اس چشمے سے جو پانی نکلا آپ اس پانی کو پیجیے، اپنے بچے کو دیکھ کے اپنے ٹھنڈک حاصل کیجیے۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور جن علاقوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان دنوں کھجور پکنے کا جو وقت ہے، مورخین نے لکھا ہے وہ اگست ستمبر کا مہینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اگست ستمبر ہونی چاہیے پیدائش کا دن، لیکن ملک شام کے قریب ایک ملک ہے، اس ملک میں ایک میلہ لگتا تھا، وہ لگتا تھا 25 دسمبر کو۔ وہ ان لوگوں کا مذہب جو تھا وہ سورج کی پوجا کرنا تھا،
اور وہ اپنے مذہب کے عقائد کو بیان کرتے، اس کے ڈرامے کرتے، ان کے پرفارمنس دکھاتے، اپنے مذہب کی توسیع کرتے، اس کی تبلیغ کرتے، یہ ان کا کام تھا۔ تو اسی میلے میں عیسائیوں نے بھی کہا ہم بھی اپنے مذہب کی پرفارمنس شروع کریں گے۔ ایک متحدہ طور پر ایک میٹنگ ہوئی، تمام پادریوں نے مل کر کے ایک جٹ ہو کر کے یہ طے کیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ تو اسی دن سے وہ وہاں پہ قیام ہوا۔ ایک صدی گزر گئی، وہاں 25 دسمبر کو اس میلے میں پرفارمنس ہوتی رہی، جیسے آج ہمارے لکھنؤ میں فیسٹیول لگتا ہے، بھارت فیسٹیول لگ رہا ہے، بھارت مہوتسو لگ رہا ہے، ایسے ہی وہاں بھی ایک ہوتا تھا، اس میں پرفارمنس ہوتی تھی 25 دسمبر کو۔ اس کے بعد لندن کے ایک شخص آئے، وہاں دیکھا کہ یہ پرفارمنس ہوتی ہے، ہم بھی جائے کریں گے۔ انہوں نے لندن میں کیا، اور وہاں پر وہ کھجور کا پیڑ جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا مریم کے پاس تھا، اس پیڑ کو بنایا، اس کو سجایا، اس میں پھول پتیاں لگائیں، اس کے میں ایک ایک سے تحفے ٹانگے، اور اس کی سجاوٹ کر کے آج ہمارے سامنے کرسمس ٹری کا پیڑ تیار کر دیا۔ یہ ہے حقیقت۔ اور جب یہ باتیں لوگوں کو نہیں بھائیں، کہ اس میں خالی دین کی باتیں ہو رہی، عیسائی کی باتیں ہو رہی، گرنتھ پڑھی جا رہی، انجیل پڑھی جا رہی ہے، اس میں تھوڑی شراب نوشی بھی ہو، اس میں عیاشی بھی ہو، تاکہ جوان لوگ آئیں، ایک سے ایک بدکاریاں، برائیاں، گناہوں کی کثرت اتنی بھر دی کہ یہ تہوار نہیں بلکہ ایک فحش تہوار بن گیا۔ آج معاشرے میں دیکھ لیجیے، حقیقت ہے، اور ہم مسلمان اس کو اپنا بڑا اچھا دن اور بڑا دن سمجھ کر کے اور بڑی خوشی کے ساتھ اس میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں ایسے ٹری بناتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنے اسلام کے خلاف کھڑے ہو کر کے اپنے گھروں میں اس کو اپنا اڈا بنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے 26 جنوری 1 جنوری جس کو ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں، اس کی مختصر تاریخ ہم بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ انگریزوں میں اور مسلمانوں میں جنگ ہو گئی، عرصے دراز پرانی تاریخ ہے، اور بہت زبردست جنگ ہوئی جس میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو بے تحاشا قتل عام کر دیا گیا۔ تاریخ دنیا ہم اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ رسم ہمارے یہاں کیسے آ گئی۔ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، پورے بستیوں کو جلا کے خاک کر دیا گیا۔ اب وہ گیرے چٹھے لوگ وہاں سے واپس آئے، سمندر کے ساحل پر لگے۔ 31 دسمبر کی تاریخ یاد رکھیے گا، وہ تاریخ جس وقت ساحل پر لگ رہے تھے 31 دسمبر کا دن تھا، اور شام کے وقت وہ ساحل پر ان کا لنگر اترنے والا تھا۔ تو انہوں نے اپنے کیپٹن سے کہا کہ کچھ بھیا انتظام کیا جائے، جشن منایا جائے۔ اتنی بڑی خوشی، اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، اپنے دشمن کو زیر کیا ہم نے، مسلمانوں کو مارا ہے۔ اسی وقت ان لوگوں نے اپنے کیپٹن کے ساتھ رات میں اسی جہاز پہ، پانی والے جہاز کے اوپر یہ جشن منایا۔ اسی میں سے ان کے کیپٹن نے آخر وقت میں 12:01 ہوتا ہے کہ لائٹ گل ہو جاتی 2 منٹ کے لیے، لائٹ گل کی پلاننگ کی، ایک دم سے لائٹ گل ہو گئی۔ اور اس فنکشن میں پہلے سال تو صرف شراب نوشی ہوئی، اس کے دوسرے سال وہی جشن منایا گیا جس میں باہر سے ایسی لڑکیوں کو لایا گیا، ساری عیاشیوں کے کام ہوئے۔ جب چھٹیاں ہو گئی، وہ لوگ ریٹائر ہو گئے، ان فوج میں کام کرنے والے اپنے اپنے گھروں گئے۔ گھروں کو میں جانے کے بعد اس خوشی کو اپنے فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا۔ وہ تو ہماری ناکامی پہ خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم اپنی ناکامی پہ خوش ہو رہے ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور آج ہم اپنے گھروں میں بہترین سے کیک لائیں گے، سجائیں گے، کیا کہیں گے؟ ہیپی نیو ایئر۔ کیا ہے کہ نیو ایئر ہے؟ اسلام میں اس کا ایک پہلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب نیا سال آئے تو یہ سمجھو کہ ہماری زندگی کا ایک سال گزر گیا۔ یہ محاسبہ کا دن ہے، تمہارے تزکیے کا دن ہے، تمہارے اپنے اعمال کو ٹٹولنے کا دن ہے کہ تم نے ایک سال گنوا دیا، کن اعمال میں گزارا، کتنے نیکیاں کی، کوئی لسٹ ہے تمہارے پاس؟ کتنے گناہ کیے، اس کی کوئی لسٹ ہے تمہارے پاس؟ غور کرو اپنی زندگی پر، کیسے ہم نے سال گزار دیا، پورا سال گزر گیا، اور آنے کے لیے ہم کیا عہد کر رہے ہیں،
کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ وہ دن تو پوری رات اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو جاگ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور آنے والے سال میں اپنے اعمال میں پکے اور پختہ ارادے کے ساتھ جمے رہنے کی دعا کرنے کی رات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے موقع پر احادیث میں دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام، یہ نئے سال کے وقت پہ پڑھنے والی دعائیں ہیں کہ اللہ ہم جس سال سے گزر کے آئے ہیں وہ تو گزر گیا، اس پہ ہم افسوس کرتے ہیں، اور ہم جس سال میں داخل ہو رہے ہیں ہمیں اس میں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں داخل فرما۔ یہ ہے ہماری اسلام کا پیغام۔ اگر اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی تاریخ کو کھول کے دیکھیں، ہم اس کو سمجھیں اور ان تمام رسومات سے بچ کر کے اسلام کی اصل تعلیمات میں آئیں۔ یہ تب ہوگا جب ہم اپنے وقت کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو اس دین کے لیے خرچ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔